اگر میں کالر ٹھیک کروں نا تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے نظر آ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف ہے، سورہ نمبر 7. اس کو ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کر دیا تھا اور ہم نے پہلی 9 آیات پڑھ لیں. اب ہم آیت نمبر 10 سے شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور ہم نے تمہیں اقتدار دیا، یعنی فی الارض، زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معاش، معیشت کے طریقے، معاش کے راستے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو. یہ بات اگرچہ کہ پوری انسانیت ہی کے لیے اپلیکیبل ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو امیجیٹ مخاطب ہیں، ایڈریسیز ہیں، یعنی مکے کے لوگ، قریش کے لوگ، ان کو اپنا یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اس سرزمین میں اقتدار بھی دیا، تمہارا ہی حکم چلتا ہے، تم اپنے فیصلے نافذ کرواتے ہو، اور پھر اس بنجر زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کے راستے کھول دیے. یہ سب جاننے کے باوجود تمہارے اندر بہت تھوڑا شکر پیدا ہوتا ہے. یہ چونکہ ظاہر ہے کہ خطاب ان سے ہے براہ راست، تو ان کو تو براہ راست خطاب کر کے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہم سبھی کے لیے یہ بات ایسے ہی ٹھیک ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے معیشت کے راستے ایسے کھول دیے ہیں کہ انسان خود سے ان کا بندوبست کسی صورت بھی نہیں کر سکتا تھا. آدمی اس حقیقت کو جاننے کے باوجود شکر نہیں کرتا، اور اللہ کا ہم انسانوں سے یہی تقاضا ہے کہ جب ہم کو یہ احساس ہو کہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے غیر معمولی انتظام بندوبست کیا ہے، تو ہمارے دل میں اپنے رب کے لیے شکر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ گلہ کر رہے ہیں کہ بہت تھوڑا شکر ہے کہ جو تم کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ذرا تم اپنی سٹوری سنو، تم کہاں سے شروع ہوئے. ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں بڑا ہی اختصار سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، مگر اس کی تفصیل قرآن مجید میں جگہ جگہ جو بیان ہوئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی موجودہ شکل تک پہنچانے کے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ زمین ہی کو ابتدا میں ایسے آپ کہیے حکم دیا، ارینجمنٹ کی، کہ زمین سے انسان سے پہلے انسان نما مخلوق نکلتی تھی. کتنا عرصہ ایسا ہوا ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں سال ہوا ہو. پھر اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک سٹیج وہ آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری کیا کہ جیسے اب وہ ہوتا ہے، یعنی پروکریشن ہونے لگی. یہ بھی ابھی آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے 2 بندوں کو، ایک بندے اور ایک بندی کو چنا اور چن کر ان کو انسانیت دی، یعنی ان کے اندر اپنی روح پھونکی. اس روح کے پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کی. قرآن کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی. اس کے بعد انسان آگے بڑھے. یہ انسان کی پیدائش کی تفصیل ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جو نہ تو وہ تفصیل ہے کہ جو عام طور پر اہل مذہب بیان کرتے ہیں، اور نہ وہ تفصیل ہے
کہ جو ڈارون نے بیان کی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک درمیان کی وہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے، کہ یہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش سے پہلے کے پروسیس کو بیان کیا، اور اس بیان سے یہ بات البتہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ سائنسدان بہت کچھ ایسی ہڈیاں وغیرہ تلاش کر لیتے ہیں کہ جن کی عمر 10-12 ہزار سال پرانی نہیں ہے بلکہ لاکھوں سال پرانی ہے، تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی تاریخ جس طرح بیان کی ہے اس میں یہ بالکل ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثم قلنا للملائکتی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سبھی نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہ بات قرآن مجید کے دوسرے مقام سے معلوم ہے کہ یہ ابلیس جن تھا، اور قرآن کے ڈسکرپشن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جیسے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا ویسے ہی جنات کو بھی کہا، لیکن ہر زبان میں یہ اسلوب ہوتا ہے۔ عربی میں بھی قرآن مجید میں بھی یہ سٹائل آف پریزنٹیشن موجود ہے کہ جس میں بعض اوقات تمام موجود گروہوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ جو غالب گروہ ہے، جس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب، یعنی جو غالب ہے اس کا ذکر کر دیا، اور باقی سب آپ سے آپ اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں کہا کہ اس نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں کے ساتھ جنات بھی تھے، اور ان جنات میں سے ایک جن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، اس بات کے بعد اس سٹوری کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابلیس بہت زبردست عبادت گزار ایک فرشتہ تھا یا جن تھا جس کو یہ اسپیشل پریولیج مل گئی کہ وہ بھی فرشتوں میں شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے اس سے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ عبادت گزار تھا تو پھر اس کو کیا ہوا۔ نہیں، قرآن مجید کے بیان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اصلاً دونوں کیٹیگریز کو تھا۔ یہ حکم اللہ نے دیا سجدہ کرنے کا، تو یہ حکم اصل میں سجدہ تعظیم کا تھا، یعنی یہ عبادت کا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے ہوا، چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں تھی۔ اب تو تعظیم کے ساتھ بھی سجدہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں باقاعدہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے گی۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے، سارے جنات نے، سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو پوچھا اللہ نے کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ کرتے جب کہ میں نے تم کو حکم دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو حکم تھا یہ تھا ہی اس لیے کہ وہ فرشتوں اور جنات کا امتحان لے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو سب نے سجدہ کیا، مگر جب ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے کی بڑائی کو ماننے سے انکار کرنے کی یہ بری، آپ کا یہ برا طریقہ، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ جب کبھی بھی کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ میرا خاندان بہتر ہے، میرا قبیلہ بہتر ہے، میری قوم بہتر ہے،
میرا رنگ بہتر ہے، میری زبان بہتر ہے، تو وہ اصل میں شیطان ابلیس کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے کسی کو کسی معاملے میں آپ سے سپیریئر کر دیا ہے، اللہ نے اس کو کوئی ذمہ داری سونپی ہے، آپ تک بات پہنچ گئی ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، جسٹ ایکسیپٹ اٹ۔ اس میں یہ بات کہنا کہ میں یہ نہیں مانوں گا، یہ تو مجھ سے کمتر ہے، یہ اصل میں شیطانی سوچ ہے، اور اس شیطانی سوچ کا موجد، اس کی ابتدا کرنے والا ابلیس تھا۔ فرمایا کہ قال فاہبط منہا، تو نکل جائے یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہاں سے نکل جا، یعنی میرے اس قریب کے حلقے سے جس میں کہ لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ ان کو شرف حاصل ہو، وہ وہاں موجود ہوں اور ان کو باریابی حاصل ہو، اللہ کے بیان سے، اس کی مہربانیوں سے وہ فائدہ اٹھائیں، یہاں سے نکل جاؤ، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیئر اینی مور۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو تیرے لیے کوئی اس بات کا ایکسکیوز نہیں تھا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا۔ فخرج، تو نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، چھوٹے ہونے والوں میں سے ہے، یعنی اب ذلیل ہوگا تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور تو اس پر اڑ گیا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اب تو اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہے، اور اب تیرے لیے سوائے ذلت رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ اعلان، میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں چائے، لیکن سر یہ آپ اچھا کرتے ہیں، کبھی دائیں سے پیتے ہیں، کبھی بائیں سے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بعض جگہوں پہ ایکچولی دایاں نظر آتا ہے، یہ کوئی فیس بک میں کوئی پرابلم ہے کہ میں دائیں سے پیوں تو وہ بایاں نظر آتا ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ کلیریفائی کرتا ہوں کہ یہ جو انیشل خیال ہوتا ہے حسد کا، آدمی کا کسی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ ہر انسان اپنے اندر دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کا ایک احساس رکھتا ہے۔ یہ احساس وہ چیز ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، انسان کے اندر آگے بڑھنے کی امنگ پیدا کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج کی بات یہ ہے کہ جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ آپ سے آگے بڑھ گیا، تو بس اب اس کو ماننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنے سینس آف سپیریورٹی، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے پر اصرار کرنا، یہ ہے اصل میں جرم۔ تو اس نے یہی کیا، یہی نہیں کیا بلکہ مزید برآں یہ کہ اس نے اپنے غلط رویے کو صحیح قرار دینے کے لیے دلائل پیش کرنے شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اصل میں یہ پوری بات ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا اور اس پر وہ پکڑا گیا، نہیں، اس نے اپنے غلط فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور اس پر وہ اڑ گیا، تو اللہ کے ہاں پھر اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ تو مجھے مہلت دے اس وقت تک کے لیے کہ جب یہ اٹھائے جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ اسکیم تو سب کے سامنے تھی، ابلیس کے سامنے بھی تھی، کہ اس نے وہ انسان کو بنا رہا ہے، اور ایک قیامت کا دن آئے گا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کو اللہ نے اس لیے برپا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے وہ اپنی جنت میں رہنے والے لوگوں کا انتخاب کرے۔ یہ بات ابلیس کو معلوم تھی، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی اس دن تک کے لیے جب کہ یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، تو فرمایا اللہ نے کہ تم مہلت دیے گئے، یعنی تمہیں مہلت مل گئی، جو تم نے مانگا تمہیں وہ حاصل ہو گیا، یعنی میں تمہیں ابھی نہیں پکڑوں گا، میں تمہیں ابھی سزا نہیں دوں گا،
بلکہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو تم کر گزرو. یہ اللہ کا طریقہ ہے. یعنی یہاں تو یہ بہت نمایاں ہو گیا. دنیا میں عام لوگوں کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ موقع فراہم کرتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے لیے پورا امکان ہوتا ہے وہ جو چاہے کرے. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ نے اس کو مہلت دی، اس نے مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب انتظار کے لیے تمہارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہارا انتظار کیا جائے گا، یعنی تمہیں مہلت ملے گی. قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب، یہ میرے رب تو بریکٹ میں ہے، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی جسارت ہے. اس نے بلیم اپنے اوپر نہیں لیا بلکہ اللہ پر اس نے بلیم ڈالا. یہی اصل میں مجرمانہ ذہنیت ہے. انسان غلطی کرتا ہے، ہم سبھی غلطی کرتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد کچھ لوگ ہیں کہ جو اعتراف کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اعتراف کرنے کی بجائے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. تو یہ شیطانی کام ہے. ابلیس نے یہ کہا کہ جو تو نے مجھ کو ورغلایا، گمراہ کیا، لاقعدن، تو میں لازماً بیٹھوں گا، لہم، ان کے سامنے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. یعنی وہ راستہ کہ جو سیدھا تیری جانب لے جانے والا ہے، میں گھات میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو روکوں گا اس راستے میں آگے بڑھنے سے. یعنی میں ان کو توحید کی طرف جانے نہیں دوں گا، میں ان کو تیرا شکر ادا کرنے نہیں دوں گا، بلکہ میں ان کو دوسری پگڈنڈیوں میں لے جاؤں گا. میں اور جو دوسرے تیرے علاوہ انہوں نے معبود بنائے ہیں، میں انہی کو اختیار کرنے کو کہوں گا کہ ان کی طرف وہ مائل ہوں، ان سے مانگیں. تو تیرا جو سیدھا راستہ ہے، یعنی توحید کا راستہ، میں اس سے ان کو روکوں گا. ان کی مختلف جو سفر کرنے کے مواقع ہیں ان میں کھڑا ہو جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں لازماً آؤں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی. وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ میں جو زور ہے، وہ اصل میں ابلیس کا عزم، اس کی ڈٹرمنیشن بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس نے یہ بتا دیا کہ میں یہ اسٹریٹجی اختیار کروں گا کہ کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی زبانی ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کبھی لکھ کر پہنچاؤں گا، کبھی مضمون نگاری کروں گا، کبھی افسانے میں بیان کروں گا، کبھی میں ڈرامے کروں گا، کبھی کسی اور انداز میں فلمز بناؤں گا جس سے کہ یہ گمراہ ہوں. میں ان سب باتوں کو کنڈیم نہیں کر رہا، میں ان سب چیزوں میں جو کنڈیمڈ مٹیریل ہے اس کی بات بیان کر رہا ہوں. یہ اصل میں ابلیس نے کہا کہ میں ان تمام میڈیا ذرائع کو اختیار کروں گا تاکہ لوگ گمراہ ہوں. جائیں گے کہاں؟ میں ادھر سے بھی آؤں گا، میں ادھر سے بھی آؤں گا، میں اوپر سے بھی آؤں گا، میں نیچے سے بھی آؤں گا. ہر طرح کا میں طریقہ انداز اختیار کروں گا تاکہ میں ان کو گمراہ کروں. یہ اس کی ڈٹرمنیشن بھی ہے، اور اسی میں اس کی اسٹریٹجی بھی بیان ہوئی ہے کہ تیری توحید، تیری شکر گزاری، تیرا پیغام، تیری طرف آنے والا راستہ، میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہے. قال اخرج منہا، فرمایا اللہ نے کہ نکل جا ان سے، مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر، راندہ درگاہ ہو کر، ریجیکٹڈ ہو کر. لمن تبعک، پھر جس کسی نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے،
لَأَمْلَأَنَّ تو میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب کے سب کے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈن، یہ ڈیل ہو گئی، تم یہ کہہ رہے ہو، جاؤ تمہیں مہلت ملی، اور تم میرے بندوں میں سے جن کو ورغلانا چاہو ورغلا لو، جیسے چاہو ورغلا لو. یہاں یہ نہیں کہا، اور جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ واقعہ کچھ 7 جگہ بیان ہوا ہے، قصہ آدم و ابلیس، کہیں کسی ایک چیز کی تفصیل زیادہ ہے، کہیں کسی دوسری چیز کی تفصیل زیادہ ہے، اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ تم جو مرضی چاہے کر لو، میرے بندے جو میرے عبادت گزار مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تم ان کو ورغلا نہیں سکو گے، تمہارا وار ان پر کارگر مؤثر نہیں ہوگا. تمہارا وار تو ان پر مؤثر ہوگا کہ جو خود تم کو انوائٹ کریں گے، جو تمہاری باتوں میں دلچسپی لیں گے. تو بہرحال یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سننے کے بعد اس کو اپنی مجلس، اپنے قرب سے نکال دیا اور کہا کہ تم اب ذلیل رسوا ہو، جاؤ، اور یہ میں نے طے کر لیا ہے کہ تم بھی اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ بھی، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. یہ جو واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے میں ایک بات یہ بھی بتا دی کہ انسان جب یہ جانتا ہے کہ فرشتوں نے، جنات نے اس کے آگے سجدہ کیا، تو پھر اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اب وہ بھی کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ سارا واقعہ اس کو سنایا جا رہا ہے اس کی اپنی تاریخ کا، کہ اللہ نے بعض ان مخلوقات سے بھی تقاضا کیا کہ جو اپنے آپ کو انسانوں سے بہتر سمجھتی تھیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. اس وجہ سے تم سے بھی جب تقاضا کیا جائے تو تمہیں بھی اس کے حکم، اس کے فیصلے کے آگے جھک جانا چاہیے. دوسری وجہ بتانے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو، تمہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ فرشتوں تک نے تمہارے آگے سجدہ کیا، وہ تعظیماً ہی تھا. تو اب تمہاری بڑی بد نصیبی ہوگی کہ تم کسی اور کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے اللہ کے علاوہ سجدہ کرو. یعنی اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا اور تم اپنے آپ کو اتنا گرا دو کہ تم کہیں کسی بت کے آگے، کہیں کسی مزار کے آگے، کہیں کسی اور کے آگے، جن کے آگے تو اپنے آپ کو جھکا دو. یہ اللہ نے بالکل ابتدا کی جو تاریخ سٹوری ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اب آگے چلے اور فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اور اے آدم، رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس باغ میں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ایک دوسری سٹوری، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ہم نہیں جانتے. قرآن مجید اس طرح کی باتوں کو بیان کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا. قرآن کی ساری دلچسپی اس بات سے ہے کہ انسان کو وہ بات معلوم ہو کہ جس میں اس کے لیے ہدایت، رہنمائی ہے. باقی تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر جاننے کا امکان ہے خود تحقیق کر لیں. فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی رہیں اس باغ میں. جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، اس پر الف لام لگ گیا، ایک خاص باغ ہے. یہ جو جنت جس کو ہم جنت کہتے ہیں یہ بھی باغ ہی ہے، لیکن قرآن نے یہ بتا دیا کہ موت کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایسی زندگی دے گا، ایک ایسے جینے کا موقع دے گا جس میں نہ اسے کوئی ماضی کا پچھتاوا، کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف ہوگا. اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے میٹافوریکلی الجنت قرار دیا ہے، یعنی باغ. یہ باغ معلوم ہوتا ہے کہ اس باغ سے ڈیفرنٹ ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں ایک باغ تھا، اللہ نے انسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے اس باغ کے بارے میں کہا کہ تم یہاں رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. کیا صرف میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کو تھوڑی سی سردی لگ رہی ہے؟ سب کو ہی لگ رہی ہے. ہاں،
میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کلاس کے آخر تک میری کلفی جم جائے میں ہمت ہی کر لوں. و یا آدم، اور اے آدم. اب ٹھیک ہو گیا جی. اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس باغ میں. فکلا من حیث شئتما، تو تم کھاؤ جہاں سے چاہو. ولا تقربا ہذہ الشجرہ، مگر اس درخت کے قریب نہ آنا. فتکونا من الظالمین، پھر کہیں تم ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ. قرآن مجید میں اور جگہوں پر جو بیان ہوا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ درخت اصل میں شجرۃ الخلد تھا، ہمیشگی کا درخت. اور بھی یہاں بھی اب آگے جو بیان آ رہا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اصل میں میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے اس کو. وہ جو انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے پروسیس اختیار کیا، یہ اصل میں اس کے لیے استعارہ ہے. ہمیشگی کا درخت اللہ نے اس سے روک دیا، یعنی بے حیائی، زنا کاری، یعنی یہ وہ درخت ہے. تو فرمایا کہ تم نے اس کے قریب نہیں آنا. فتکون من الظالمین، وگرنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی ان دونوں کے دل میں شیطان نے. وسوسہ اندازی کی یعنی ان کے اندر برے خیالات پیدا کیے، ان کے سوچنے کے پروسیس میں اپنی گندگی شامل کر دی. لیبدیا لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، اور یہ اس نے کیا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے. یہ وہی بات ہے جو میں بھی کر رہا ہوں کہ اصل میں اس درخت کو جس کو کہ میٹافوریکلی ڈسکرائب کیا گیا، اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جب اس کو یہ کیوں دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کہ وہ جب اس نے شیطان نے وسوسہ اندازی کی تو اس کے نتیجے میں اس نے یہ کوشش کی کہ جو ان کے شرم گاہیں چھپی ہوئی ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جائیں. وقالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے تم کو نہیں روکا، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. ظاہر ہے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے تو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، غلط بات بیان کرتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے، اس کو ٹیمپٹ کرتا ہے. تو یہ شیطان نے دونوں آدم و حوا کے اندر اس درخت کے قریب جانے کے معاملے میں یہ ایک ان کو ایک خیال پیدا کیا ان کے لیے کہ اصل میں یہ پرابلم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں روکا جا رہا ہے. بات میں کچھ وزن ہوتا ہے لیکن بات اصلاً غلط ہوتی ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے. یہ بات کہ اس درخت کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کے نتیجے میں انسانی نسل کو آگے بڑھنا تھا، یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی. لیکن اس نے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو اس سے تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اور یہ بھی ہے کہ تم فرشتے بن سکتے ہو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدم و حوا کو یہ بات معلوم تھی کہ فرشتے ان سے سپیریئر ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیمپٹیشن کوئی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہوئی کہ آپ کے دل میں کوئی بات کرے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا نا تو تم گدھے بن جاؤ گے. تو آدمی کہے گا یار پھر تو میں نہیں کروں گا. ظاہر ہے کوئی سپیریئر ہی مخلوق آپ کو کہی جائے گی نا. اس لیے یہ ہمارے ہاں ایک گپ ہے کہ جو کہتے ہیں نا انسان سب سے سپیریئر ہے.
یہ قرآن سے نہیں معلوم ہوتا. یعنی اللہ نے ایک آزمائش کے لیے، ایک پیغام پہنچانے کے لیے تعظیماً فرشتوں کو اور جنات کو انسانوں کے آگے جھکنے کے لیے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ سب سے سپیریئر بن گئے. یہ سپیریئر ہونا ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر، ایک قوم کا دوسرے قوم کے اوپر، انسانوں کا دوسروں کے انسانوں کے اوپر، یہ اصل میں انسانوں کا تکبر ہے. انسان اپنی بڑائی چاہتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر قرار دینا چاہتا ہے. تو شیطان نے ان کے اندر یہ وسوسہ اندازی کی. وقاسمہما، اور اس نے بڑھ چڑھ کر قسمیں کھائیں، بہت قسمیں کھائیں، بڑھ چڑھ کر، زیادہ سے زیادہ، مبالغہ آمیز حد تک. انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ہی تو تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں. فدلہما بغرور، اس طرح اس نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو، دلہما، آہستہ آہستہ مائل کر لیا. یعنی یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے تو ریزسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو. مگر شیطان نے مختلف اینگل سے جا کے، جیسا اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ادھر سے بھی آؤں گا، ادھر سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، تو آدمی، اور ظاہر ہے انسان کے اندر کچھ ویکنس بھی ہوتی ہے، تو بالآخر اس نے ان کو دھوکہ دے کے مائل کر دیا. فلما ذاق الشجرۃ، پھر جب انہوں نے دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے اوپر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں. واتفقا یخصفان، تو پھر وہ چھپانے لگے علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں سے. یعنی انہوں نے اپنی شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ کام کہ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ اس سے روکا گیا، اور وہ ایک درخت کے استعارے کے طور پر بیان کیا گیا، بالآخر ابلیس نے، شیطان نے وسوسہ اندازی کرنے کے نتیجے میں وہ کام ان سے کروا لیا. اور اس کے فوراً بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ ان سے ایک شدید غلطی ہو گئی، اور ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں، اور وہ جسم کے حصے جن کو ہم شرم گاہیں کہتے ہیں، ان کو اچھی طرح ڈھانکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بعض معاشروں نے، تہذیبوں نے اپنے اندر یہ ایک رسم رواج پیدا کر لیا، بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے. یہ پہلے دن سے ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، انہوں نے اس کے بعد یہ محسوس کیا کہ نہیں، یہ تو بہت بے حیائی کی چیز ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان کو ان کے رب نے، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے نہ کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یہ سٹوری اس لیے سنائی، پہلے یہ بتایا کہ ابلیس نے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اب اس کے بعد یہ دوسرا تجربہ کرایا، جس میں یہ بتایا کہ وہ ابلیس کہ جس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی اور انسان کو وہ جنت میں جانے سے روکنے کے لیے اب ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، وہ انسان کو کس راستے سے ورغلاتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں دو سب سے بڑی آزمائشیں، ایک انا، تکبر، اور دوسرا جنس، سیکس، اوبسینٹی. یہ دو بڑے بڑے شیطان کے، یوں سمجھیے کہ وہ ٹولز ہیں کہ جن سے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، آواز کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، تاکہ انسان اس برائی کو کرے
جس سے وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ ایک جانب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جیسے ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، دوسری جانب انسان کے اندر یہ خامی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل انسان برہنہ ہو جاتا ہے، اور اس کے کپڑا جو ہے وہ خود بتایا کہ یہ میاں اور بیوی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ سو اس درخت کے قریب جانا ہے تو لباس پہن کے جانا ہے، اس کے بغیر اگر آدمی جائے گا تو یہ اصل میں برہنگی ہے، یہ ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کسی طرح بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے ہی ان دونوں کو احساس ہوا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ظاہر ہے شیطان یہ کام کرتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، اس کی کمزوریوں پر پھونکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سے یہیں سے اس سورہ مبارکہ سے یہ ہمیں آگے چل کے معلوم ہوگا کہ شیطان یعنی جن وہ ہمارے اندر سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اور وہ ان کمزوریوں کو پھر ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ یعنی وہ ہمارا جو ہے نا ایک پروسیس، تھاٹ پروسیس، سوچنے کا جو طریقہ ہے، اس میں وہ فیڈ کرتا ہے آئیڈیاز، جس کے نتیجے میں انسان کسی سٹیج پر جا کے یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ تو آئیڈیا میرا ہے، اینڈ اٹس اے گڈ آئیڈیا، لیٹس ڈو اٹ۔ تو وہ اس طرح سے انسان کو ورغلا کے خراب کرتا ہے۔ آپ کہیں گے تو پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ دو باتیں ہیں اس معاملے میں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب شیطان وسوسہ اندازی کر رہا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ ایٹ دا بگننگ سٹیج، تو آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ اندازی ہو رہی ہے۔ پھر جب آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں تو پھر وہ چھا جاتا ہے، پھر وہ نعرے لگاتا ہے، پھر وہ آپ کو بیوقوف بناتا ہے اور آدمی پھنس جاتا ہے۔ لیکن انیشیل سٹیج پہ تو یہ لگ رہا تھا آئیڈیا جنریشن ہو رہی ہے، برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں، تو وہ کیسے پتہ چلا کہ شیطان کر رہے ہیں؟ نہیں، برین اسٹارمنگ کچھ اور ہوتی ہے بیٹی۔ یعنی برین اسٹارمنگ تو کئی چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ برین اسٹارمنگ کے اندر بعض اوقات غلط چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک کمال ہے شیطان کا کہ آدمی کا بیلنس خراب کر دے۔ یعنی وہ یا آدمی کو بے حیا بنا دے یا آدمی کو ترک دنیا کی وہ دے دے، تعلیم دے دے۔ دو ایکسٹریم، درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک غیر المغضوب علیہم میں کور ہوا، دوسرا ضالین میں کور ہوا۔ نہ ہم نے دنیا چھوڑنی ہے، نہ ہم نے ننگا ہونا ہے، بلکہ درمیان میں رہنا ہے۔ سو یہاں جو بات میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہو گئی گڑبڑ، لوگ کمزور ہوتے ہیں، شیطان ہے ماہر ہے، تو اللہ کا یہ احسان اور اس کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے یہ طے کیا ہے کہ آدمی سے جب غلطی ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے؟ شیطان غالب آ جاتا ہے، اس کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں، ماحول غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ اس کو اس نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17-18 میں، 17-18 میں۔ یہاں اس کی بہترین مثال ہے کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوا، قالا، تو ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ قرآن یہ ہمیشہ بتاتا ہے کہ جب ہم کوئی غلطی، گناہ، زیادتی کرتے ہیں، خواہ وہ زیادتی ہو کہ جس میں کوئی دوسرا انوالو نہ ہو، جیسے شرک ہے، جیسے زنا ہے، بے حیائی ہے، یا وہ گناہ جس میں آپ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ اور زیادتی کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اصل میں آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آدم و حوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَإِن تغفر لنا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا ہم کو، وترحمنا، اور رحم نہ کیا ہم پر، لنکونن من الخاسرین، تو ہم لازماً ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔
یہ بے اختیار انسان کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اس کے اظہار کے لیے بہترین الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لی، وہ یہی کلمات ہیں۔ یعنی وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں احساس کو بیان کیا گیا کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں احساس ہی ضروری چیز ہے۔ جب آپ کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ آپ کو الفاظ بھی دے دیتا ہے، آپ کو توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ نے ان دونوں کو دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا ہم کو، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہا اللہ نے نکل جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے، یعنی یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ اور کہیں زمین پہ چلے جاؤ، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ قرآن میں ایک جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا اہبطوا مصرن، یہی لفظ ہے، چلے جاؤ کسی مصر میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ اس میں میں نے ابھی کہیں اور میں یہ اسی طرح کے الفاظ پڑھا رہا تھا، تو اس میں میں نے ایک لطیفے کے طور پر ایک بات سنائی۔ تو وہاں ایک موجود صاحب تھے جن کی بات سے لگا کہ ان کے خیال میں یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن میں آپ سے پہلے ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بیان سے پہلے ہی آپ مان لیں کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان الفاظ سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم لیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب تم جاؤ دنیا میں، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہیں، یعنی مرد عورت کا دشمن ہے، شوہر بیوی کا دشمن ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ لطیفہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ سیریس بات ہے، یہ بات یہ دیکھا، ہاں تو میں اسی تو کہہ رہا ہوں، یعنی تو میرے نزدیک تو لطیفہ ہے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اور شیطان اب دشمن رہیں گے۔ میاں اور بیوی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ احسان جتلا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی ہے۔ تو اگر یہ پیدا نہیں ہوئی ہے، یا تو ہارڈ لک ہے یا پھر کوئی اپنی غلطی ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ تم نے دیکھ لیا نا، یہ تجربہ، یہ ایپیسوڈ، یہ اصل میں تمہیں دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے پہلے تیاری کے لیے، ہاں ٹیزر ہے یہ، ہم نے تمہیں اس تجربے سے گزارا ہے، یہی ہونا ہے۔ اب اس نے تمہارے پاس آنا ہے، تمہیں درخت کے پاس لے جانا ہے، خود وہ غرور کر چکا ہے، تمہیں بھی اس میں پھنسانا ہے، تو تم اور وہ دشمن ہو۔ وہی دشمنی جو ہم رمی جمرات میں کرتے ہیں، مارتے ہیں اس کو، یعنی ہمارے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائیں گے۔ وہ کبھی غصہ دلائے گا، کبھی بے حیائی کی طرف لے جائے گا، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کہے گا، کبھی کوئی اور کام کہے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دشمنی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ دشمنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپ زور سے چیخ کے کہیں کہ اوئے آجا سامنے میں دیکھ لوں، نہیں، یہ بڑی ٹف فائٹ ہے۔ وہ بڑے سٹل طریقے سے اندر یہاں آ کے لوگوں کو ورغلاتا ہے، اور اس کی یہ دشمنی ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ جان لو کہ زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور کچھ گزر بسر کرنے کے لیے کچھ ساز و سامان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں ایک مسافر ہو، چند دنوں کے لیے آئے ہو، اس کو اپنا اصل ٹھکانہ نہ سمجھ لینا۔ اصل تو وہ ہے کہ جو ہم نے تمہارے لیے آگے بنایا ہے، لیکن یہ اب تمہارے لیے وہ امتحان ہے کہ جس میں تمہارا دشمن یہ شیطان ابلیس ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اس نے کہا کہ اسی میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ،
اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ آئیے میں ان آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر لوں کہ جس کے بعد آپ پھر سوال کریں گے۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 10 سے، سورہ اعراف، سورہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تم کو زمین میں اقتدار دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے راستے کھولے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، تو سبھی نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک، اس نے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو روکا، اللہ تسجد، کہ تم نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تم کو حکم دیا۔ قال انا خیر منہ، اس نے ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط، تو کہا اللہ نے کہ نکل جاؤ، منہا، یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ تم اس میں گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے۔ فخرج، تو نکل جاؤ، انک من الصاغرین، تم اب چھوٹوں میں سے ہو، ذلیل خوار ہونے والوں میں سے ہو۔ قال، اس نے کہا انذرنی، مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس کو کمپیئر کریں اس سے کہ آدم علیہ السلام نے اس موقع پر توبہ کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو میں مان لیا، لیکن مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنذرین، فرمایا کہ تم مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہو، یعنی مہلت مان لی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن، میں لازماً بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں، سیدھے راستے کے درمیان۔ ثم لآتینہم، پھر میں لازماً آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے بھی۔ وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، اور تو لازماً پائے گا ان میں سے اکثر کو، تو ہرگز نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر گزار۔ قال اخرج منہا، اس نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، مذموما مدحورا، ذلیل اور رسوا ہو کر۔ لمن تبعک، جس کسی نے پیروی کی تمہاری، منہم، ان میں سے، لاملأن، میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب سے۔ ویا آدم، اور اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس باغ میں۔ فکلا من حیث شئتما، پھر تم کھاؤ جہاں سے تم چاہو۔ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور دیکھو کہ اس درخت کے قریب نہ آنا۔ فتکونا من الظالمین، پھر کہیں تم ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فوسوس لہما الشیطان، تو ان میں وسوسہ اندازی کی شیطان نے، لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے وہ کہ جو چھپا دی گئی تھی ان سے ان کی شرمگاہوں میں سے۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے تم کو نہیں روکا، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، سوائے اس لیے کہ کہیں تم نہ ہو جاؤ فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور اس نے بڑھ چڑھ کر قسمیں کھائیں ان دونوں سے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلہما بغرور، تو اس نے بالآخر ان کو دھیرے دھیرے دھوکہ دے کر ورغلا لیا، مائل کر لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان علیہما، اور وہ لگے اپنے اوپر ڈھانکنے، من ورق الجنہ، جنت کے باغ کے درختوں سے۔ وناداہما ربہما، اور پکارا ان کو ان کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تم کو نہ روکا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے،
واقل لکما، اور میں نے نہ کہا تھا تم سے، ان الشیطان، کہ یہ شیطان لکما عدو مبین، تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا ہم کو، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ نکل جاؤ، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ہوگا مستقرن، ایک ٹھکانہ، ٹھہرنے کا ایک موقع، ومتاع، اور کچھ ساز و سامان، گزر بسر کا، الی حین، ایک مدت تک کے لیے۔ قال فیہا تحیون، فرمایا کہ اسی میں تم جیو گے، فیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ اچھا آپ جناب کوشچن جی آپ نے کہا درخت ایز اے سمبل یوز کیا گیا، سمبولک، جی تو ایکچولی نہیں ہے۔ جی وہ جو کہتے ہیں جو پھل نہیں کھانا، وہ یار دیکھنا، اس کو واضح کیا نا قرآن میں، ایک جگہ یہ کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی کا درخت، دوسری یہاں یہ بیان کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر ان کی شرم گاہیں سطر کھل گیا۔ تو اصل میں یہ اسی عمل کو میٹافوریکلی ڈسکرائب کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اصل میں یہ وہ عمل ہے جس سے کہ جس شیطان جس کی طرف مائل کرے گا ورغلائے گا، اور یہ انسان کے اندر، یعنی اس واقعے سے بتا دیا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وارن کیا تھا کہ اس کی بات نہیں ماننی، تو یہ اس پروسیس کو، اس اسٹوری کو بیان کرنے کے بعد، اس پروسیس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ اس کے باوجود وہ تمہارے اندر داخل ہوگا اور تمہیں اس کی طرف مائل کرے گا، اور اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن تمہیں اس کو فائٹ کرنا ہے، اور تمہیں ہر حال میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگنی اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کی غلطی سے ساری دنیا کو آزمائش میں مل گئی۔ نہیں، یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا، نہیں ایسا نہیں ہوا، نہیں لگتا ایسے ہے نا اسٹوریز۔ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نہیں، سزا نہیں ملتی۔ تو یہ اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ بات کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، یہ اللہ کا پلان تھا، ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بات لگتی ہے کہ دو بندوں نے غلطی کی اور پھنس گئے سارے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ نے اس لیے پہلے کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ کیسے ابلیس شیطان انسان کو ورغلائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیسے انسان کی یہ کمزوری اس کو ایکسپوز کرے گی، ایمبیرس کرے گی۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ فتاب علیہ، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی اب وہ اس گناہ میں نہیں پکڑے جائیں گے۔ البتہ اللہ نے اس پروسیس سے اس لیے گزار دیا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ شیطان یہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ نہ ہوتا، کوئی اور اسکیم ہوتی، اسکیم اس کی یہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنا ہمارے لیے کوئی برا تجربہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ یہی تو دنیا ہے کہ جس کے بعد آپ کو جنت ملنی ہے انشاءاللہ۔ اسی دنیا کی زندگی کی آزمائش میں پورا اتر کے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اپنے بندوں کو کہ جو اس میں کامیاب ہوں گے کہ وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں۔ تو اس لیے یہاں آنا نہ حادثہ ہے، یہاں آنا نہ عذاب ہے،
یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ایک بڑی اسکیم کا ایک بڑا اہم، پراببلی اہم ترین حصہ یہ ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ تمام ہوا کو اس نے برگلایا اور پھر انہوں نے آدم کو کنوینس کیا، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مطلب واٹ وینٹ رانگ؟ یعنی وہ ببلکل ڈسکرپشن ہے۔ قرآن مجید نے اس ڈسکرپشن میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ معاملہ دونوں نے کیا، یعنی پورے ڈسکرپشن میں یہ بات قدم قدم پر بیان ہو رہی ہے کہ یہ دونوں نے مل کر کیا، ان میں سے کسی ایک کا قصور نہیں ہے۔ ایسے دیکھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب آر یو لیفٹ ہینڈیڈ؟ If yes, then it makes sense that you use your left hand to drink tea. فاروق صاحب اصل میں یوں ہے کہ یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ فیس بک پر آپ کو مرر امیج آتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اپنے اچھے دیکھنے والوں سننے والوں کو جو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اور میری کریکشن کے لیے بڑے وہ سینسٹیو ہے، وچ از اے گریٹ تھنگ، میں ان کو پہلے یہ کہتا ہوں کہ دس از مائی رائٹ ہینڈ، آپ کو یہ لیفٹ ہینڈ نظر آ رہا ہے۔ اگر میں یوں پیوں نا تو آپ مجھے پکڑیں، لیکن وہ میں اسی لیے ہمیشہ جب چائے پیتا ہوں، آپ شاید درمیان میں کہیں آئے ہیں شامل ہوئے ہیں، ورنہ ابتدا میں نے آج بھی اعلان کیا تھا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے۔ سر اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی بتائی ہے؟ کن کی غلطی بتائی؟ آدم کی اور ہوا کی۔ یہی تو آج غلطی تو پڑی، کیا پڑی؟ یعنی ان کو اللہ نے اس درخت سے، یا کہیے بالفاظ دیگر اس عمل کے کرنے سے روکا تھا، اور شیطان نے ان کو ورغلا کے انہیں اس کی طرف مائل کر دیا، دلائل بھی دیے، اور ظاہر ہے کہ ایک کمزوری اور ایک اٹریکشن اس کی طرف تھی۔ تو جب یہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اس غلطی سے معافی مانگی۔ جیسا تو غلطی تو بتائی ہے، تبھی تو انہوں نے اپنی جان پر ظلم کرنے کا اظہار کیا، ورنہ یہ الفاظ نہ آتے۔ کیا ظلم کیا؟ یعنی یہ ظلم کیا کہ اللہ نے ایک درخت کے پھل کو کھانے سے روکا۔ اب دیکھیں یہ کیسی تعبیر ہے کہ پھل کے کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ بھائی پھل تو کھانے والی چیز ہے، ہمارے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اس عمل میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے اندر اس کے لیے اٹریکشن پیدا کر دی، لیکن روک دیا گیا، ہمارے اندر حیا پیدا کر دی گئی، ہمارے اندر جھجک پیدا کر دی گئی۔ یہ دیکھیں یہی تو کشمکش ہے اس دنیا میں، کہ ایک جانب بعض چیزیں، جیسے مثال کے طور پر یہ جو میٹافر جس کا ڈسکرائب ہو رہا ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور دوسری جانب اسی کے بارے میں اللہ نے ہمارے اندر یہ بتا دیا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، تو ان سے زیادتی تو ہوئی۔ یہ بتایا تو ہے، مگر نوئنگلی بھی تو لوگ کرتے ہیں، they know it's not good for them، مگر اس کے باوجود وہ انڈلج کرتے ہیں۔ یہی اصل میں بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے اوپر جاننے کے باوجود شیطان یہ کیفیت پیدا کر دے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معلوم ہوتا ہے، جس کو قرآن نے ایک اور جگہ ڈسکرائب کیا، وہی آیت نمبر 17 جو سورہ نساء کی ہے، کہ آدمی جہالت میں آ جاتا ہے۔ جہالت سے مراد جذبات، آپ کی عقل کے اوپر آپ کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، ٹیمپریریلی ایک آپ کے یہ ٹیمپرری انسینٹی آ جاتی ہے، آدمی اصل چیز بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کے فوراً بعد اگر انسان توبہ کرے تو اللہ لازماً توبہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اصل میں اس کو معلوم ہے کہ یہ اگرچہ کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے، جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، ان قرآن کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان وہ غلطی کرتا رہے، وہ یا کوئی اور غلطی، اور موت کو سامنے دیکھنے کے بعد توبہ کرے، جزاک اللہ،
تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. موت کے کو سامنے دیکھنے کا مطلب ہے اس نے اپنے سامنے فرشتے کو دیکھ لیا. یعنی یہ دنیا کی آزمائش کہ جس میں ہم غیب میں ہیں, ہمیں اصل حقیقتیں اللہ, فرشتے, قیامت نظر نہیں آ رہی, تو یہ اگر کیفیت ختم ہو جائے اور موت سامنے نظر آ جائے تو اب توبہ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. آپ نے ایک چیز اور کہی تھی کہ سجدہ کے بارے میں کہ عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ, میں نے یہ گزارش کی کہ دو قسم کے سجدے. ایک سجدہ وہ ہے کہ جو تعظیم کے لیے نا, ٹھیک ہے, اور یہ اگر اللہ کا حکم آپ کو براہ راست آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے, ہمیں اس سے بھی روک دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اب اس طرح کا سجدہ کب کس کے لیے وہاں سے آگے بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ ایک ایکسٹریم سبمیشن کا ہے نا ایک انداز کہ آپ نے اپنی ناک, اپنے ماتھے کو کسی کے آگے ڈال دیا, ٹیک دیا ہے. تو اس کو اب غیر اللہ کے لیے تعظیم کی غرض سے بھی روک دیا گیا, کیونکہ اب کسی اور پیغمبر نے آ کے اس کو کریکٹ نہیں کرنا, تو ہمیں اس سے روک دیا گیا. البتہ قرآن مجید نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ سجدہ صرف اس کو نہیں کہتے کہ جس میں آپ لازماً ماتھا ٹیکتے ہیں, بعض اوقات یوں جھکنے کو بھی کہتے ہیں. دس از آلسو سجدہ. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور جگہوں پہ شاید ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک موقع پر بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اس شہر کے دروازے سے داخل ہو سجدن, سجدہ کرتے ہوئے. تو ظاہر ہے سجدہ کرتے ہوئے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے, یعنی جھکتے ہوئے, باؤ کرتے ہوئے. یہ جاہل تھا اصل میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہمت بعض اوقات انسان کے اندر انانیت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. انانیت انسان کے اندر ایک غصہ پیدا کرتا ہے. انسان حقیقت کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی غرض کو دیکھتا ہے. یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے, کسی موقع پر کوئی گستاخ بدتمیز بیٹا اپنے باپ کے آگے بدتمیزی کرنے لگتا ہے, تو کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کا بڑا ہونا, باپ کا روب, باپ کی عزت, اس کے مقابلے میں بیٹے کی خواہش, بیٹا جو پلان کیے ہوئے اور باپ روک رہا ہے وہ اس کو اس طرف مائل کرتا ہے. تو دیوانہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر, اس کی عقل کے اوپر آپ سمجھیے کہ اس کے جو جذبات ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. باقی میں تو یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا حوصلہ تھا کہ برداشت کر گئے, شیطان تو جو کر گیا سب کر گیا. اللہ میں کو پہلے سے پتہ لگا کہ اس نے انکار کرنا. دیکھیں جی یہ والا چلانی ہے, یہ والی کنفیوژن نہ پیدا کریں, کیونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, مگر اس بات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے. اللہ نے اس کو اس طرح پلان نہیں کیا. دیکھیں نا, جب انہوں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو پھر نے کہا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیوں بناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مطلب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سیدھے راستے پہ کون رابطے. اس طرح سے تو ان کو شیطان کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یعنی وہ انکار کرنا ہے. پتہ تو سب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کو یہ پتا کہ کس نے سیدھی راہ پہ رہنا ہے, کس نے بگڑنا ہے, یہ بھی سب اللہ کو آپ نے جو ابھی سارا ہی کچھ یہ تو پتا پتہ ہے سب کو. لیکن اس کے باوجود ہم روبوٹس نہیں ہیں. یہ فلم نہیں چل رہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بٹن دبا دیا ہے اور اب یہ فلم چلنی ہے. نہیں, آپ نے جو بات کی آپ نے اپنی مرضی سے کی, اللہ کے پہلے سے جاننے کے نتیجے میں نہیں کی. ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں اپنی آزادانہ مرضی سے کر رہے ہیں. یہ وہ مہمہ ہے کہ جس کو ہم چونکہ نہیں سمجھ سکتے, ہماری عقل چھوٹی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے. لیکن وہ ادھوری سٹیٹمنٹ کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے, اس سے غلط فہمی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو تو ہونا ہی تھا تو پھر اس بیچارے کا کیا قصور.
نہیں اس کا پورا پورا قصور ہے ایسے یہ. کیوں بھائی اس میں اور کوئی سوال نہیں؟ بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ اگر کچھ کنفیوژن دور ہوئے ہیں تو یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا بڑی واضح کتاب ہے، اور اس کا واضح ہونا اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے، سامنے آتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو سوالات تو بند کریں اس کو پھر، کیونکہ بعض اوقات اچانک سوال آ جاتے ہیں. اور آج کا جو ہاں سوال ہے، میں کچھ سوچ رہی ہوں پوچھوں کہ پوچھیں جناب. سر ابھی آپ نے کچھ درخت کے بارے میں کہا تھا تو میں نے ذرا کام کے لیے چلی گئی تھی. وہ کیا درخت کیا؟ یہ درخت جو تھا وہ استعارہ تھا زنا کاری بے حیائی کے لیے، اس کے قریب نہ جانا. جی لیکن سر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدہار رہو، تو میاں بیوی تھے. یہ چیز اچھا سوال ہے. یہ چیز بعد میں پھر اللہ نے بیان کی. دیکھیں نا، ایک چیز کو انٹروڈیوس کرنا تھا نا. پہلے یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے اندر ایک بے پناہ اٹریکشن پیدا ہوتی ہے یہ غلط ہے، بری ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک نیا کنسیشن انٹروڈیوس کیا، اور وہ یہ تھا کہ اب تمہارے لیے یہ ایک لباس ہے. تو یہ بعد میں ہوا، پہلے نہیں ہوا. بالکل ابتدا میں آپ یوں سمجھیے، سمجھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے ناجائز تھے. یہ واقعہ ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، تو اب بتایا کہ دیکھو یہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اب آگے بڑھو، لیکن ادروائز تم نے اس کے قریب نہیں آنا. یوں ہوا. سر کسی ایسی آیت کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں پہ جہاد اپنے نفس کی اسٹرگل کے طور پر یوز کیا گیا ہو، کنسیپٹ جہاد کا؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیے کہ جس جہاد کو لوگ عام طور پر جہاد سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جہاد قرآن مجید میں بیان ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ یقیناً. جیسے سورہ فرقان ہے نا، سورہ فرقان میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وجاہدہم بہ، اور تم جہاد کرو ان سے اس کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. یہ جو جہاد ہے یہ جہاد ہے وہ تبلیغ، بات کو پہنچانا، قرآن کو پہنچانا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دوسری آیت میں نے پڑھی، یہ ہے آخری آیت سورہ عنکبوت کی. اب میں مقابلہ کر رہا ہوں، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، اور اسی لیے میری اگر اپنے جواب میں کچھ ہونا، سورہ عنکبوت میں ایک آیت آخر میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہ بھی جہاد ہے، اور جگہوں پر بھی آیا. سو یہ جہاد تو اصلاً اسٹرگل کا نام ہے، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کا نام ہے. اس میں ایک اس کی کیٹیگری ہے وہ جس کو آپ قتال کہتے ہیں. تو سر جب یہ جنگ بدر اور جنگ خندق وغیرہ ہوئی، اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بیٹل کے لیے جہاد ہی ورڈ یوز کیا کہ قتل ہے؟ مجھے نہیں، قتال ہے، قتال. قاتلو. کیا وجہ ہے کہ تو نے اب ہمارے لیے قتال کو فرض کر دیا ہے؟ لڑنا، وہاں پہ لڑنے کے اس سینس میں. مگر قتال بھی جہاد کی ایک قسم ہے. یہ ہے
अच्छा जनाब, एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट सजदा शुक्र। सजदा शुक्र तो आप कभी भी कर सकते हैं। आपको अल्लाह के किसी एहसान, उसकी इनायत का एहसास होता है, उसमें मैं क्या बताऊं, वो तो स्पॉन्टेनियस होता है। यानी जैसे आप कहते हैं ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसे ही आप बेसाख्ता आप अल्लाह के हुजूर में झुक जाते हैं। ज़ाहिर है हमें चूँकि मालूम कि हम नमाज़ पढ़ते हैं क़िबला रुख होके, तो इसलिए ये अच्छा है कि उसी तरफ होके हम सजदा भी करें, इसमें कुछ भी नहीं है। ज़रूरी सजदा करना है या मुझसे भी करना? नहीं, ये तो पूछा, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। जो चीज़ आपको ज़्यादा अपील करती है, बाज़ औक़ात आदमी का वाकई सजदा करने को जी चाहता है, बाज़ औक़ात महज ज़बान से आदमी कह देता है, बाज़ औक़ात सिर्फ दिल में कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। और असल चीज़ दिल का शुक्र है, बाकी सब तो असल में उसके इजहार के तरीक़े हैं, यानी उस दिल के शुक्र को ज़ाहिर करने के तरीक़े हैं। शायद 10-15 दिन से मैं दाम में बड़ा दर्द था, कुछ भी नहीं खा सकती। डॉक्टर के पास ठीक ठाक हो गया, आप ठीक हो गए। तो जब मैंने खा शुक्र किया, मैं कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। तो आप उस अल्लाह का शुक्र करने के लिए आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और उन दांतों से खूब खाएं भी। उसे खाते हैं जी। तो बाबा इतनी प्रॉब्लम थी, कुछ कहना सजदे तज़ीम था, ये तो बस टेस्ट था ना फिर उनका फरिश्तों का। एब्सोल्युटली। तो ये कोई नहीं था कि वो सुपीरियरिटी की वजह से भी। अगर सुपीरियॉरिटी होती तो फिर आगे इब्लीस उनको क्यों वर्गलाता कि भाई अगर तुमने उस दरख्त का फल खा लिया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, ये तुम्हारा अल्लाह नहीं चाहता। तो हज़रत आदम कहते कि दफ़ा दूर, मुझे कौन सी इंटरेस्ट है फरिश्ता बनने में, ये उन्होंने नहीं कहा। सर आपने बताया अभी कि वो तौबा करें तो अल्लाह ताला ने लाजिम है कि वो, तो फिर ये फ्लॉगिंग वाली बात कहाँ से आ गई? अगर सिर्फ तौबा तक ही है बात के अडल्ट्री कोई अगर करते हो जाए तो फिर उसके लिए देखें ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो फ्लॉगिंग है, कोड़े हैं ज़िना के सिलसिले में, वो तो सच्ची बात ये है कि वो बुराई का अमल है कि जो किसी ने सरेआम किया, कि 4 गवाह होंगे, उससे पहले तो ये सज़ा होगी नहीं। तो जब किसी ने खुदा न खास्ता छुप छुपा के ऐसा किया और उसको एहसास हो गया तो फिर उसने तौबा की, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तौबा का ताल्लुक़ है आखिरत से, तौबा का ताल्लुक़ है अल्लाह के यहाँ माफ़ी से। सज़ा का ताल्लुक़ है दुनिया में लोगों के लिए इबरत बनाने के पहलू से, कि अगर किसी ने कोई काम खुलेआम किया है तो अब अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि वो फैले, क्योंकि ये जराइम जो होते हैं, ख़ास तौर पर ये बेहयाई का जो जुर्म है, ये कंटेजियस है, ये फैल जाता है। तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि अगर ऐसा हो तो फिर सरेआम उनको कोड़े मारे जाएं। ये सरेआम कोड़े मारे जाने का जिक्र कहीं और नहीं है सिवाय इस बुराई में। तो वो उसको रोकने के लिए है, क्योंकि इंसान के अंदर ये मालूम होता है कि इसके लिए रुझान पाया जाता है नुमायाँ, आदमी फंस जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि हम एहतियात करें अपने जो भी इंटरेक्शन है उसमें भी, और जहाँ कहीं ऐसा खुदा न खास्ता हो जाए तो उसको सज़ा भी दे और अपने आप को समझाते रहें। तो ये सज़ा जो है ये दुनिया की इबरत है, यानी लेसन के लिए है लोगों के, तौबा आखिरत के लिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। एक शख्स ने ज़िना किया, खुदा न खास्ता पकड़ा गया, उसको सज़ा मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह क्या माफ़ी मिली। हो सकता है वो कहेगा मैं क्या फजूल लोग हैं, उन्होंने क्या घटिया हरकत की है, मेरा तो अभी भी जी चाहता है। तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, 100 कोड़े से उसको दुनिया की सज़ा मिल गई। और एक शख्स है कि जो बच गया लेकिन गिड़गिड़ा के उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो वहाँ उसको माफ़ी मिल जाएगी। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। लेकिन सर जो पता जी नहीं बेटा, मुझे वैसे कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई 4 गवाह हुए। हाँ सर, मतलब अगर किसी को पता है जैसे किसी ने ये तो
आप छुपा भी तो सकते हैं, मतलब शायद वो मैं इसलिए तो गुजारिश कर रहा हूँ। पर में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो यही बात मैंने आपको बता दी कि ये जो 4 गवाह हैं, ये बता रहा है ये मामला, इसके आगे एक और भी आयत है, वो ये कह रही है कि 4 गवाहों से कम है, 3 है, तो ये बात अपनी ज़बान पर भी ना लाओ, वरना तुम्हें 80 कोड़े पड़ जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर जो बात मालूम होती है वो ये है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई कपल, मर्द औरत ये गंदा काम कर रहा है और तुम्हें इत्तला हो गई है, तो कीप योर माउथ शट, डोंट शेयर। वजह ये कि फैल जाएगा। जब आप डिस्कशन शुरू करेंगे तो आपने देखा नहीं है हमारे जद्दे अमजद को उन्होंने बरकरार लिया, तो आदमी बड़ा कमज़ोर है। आपने डिस्कशन शुरू की, ओ वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो इंसान के अंदर जो उसके लिए एक नफ़रत है वो ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ने इससे रोक दिया है। और 4 का मतलब है मंजर आम पे हो गया, तो दैट इज़ वाई उसको पनिशमेंट मिलेगी। कहीं अकेले में कहीं किसी ने किया, आपको मालूम हो गया, आप वाकिफ़ हैं, समझाएं, नसीहत करें। एक पहलू थोड़ा सा और भी है कि शिर्क के ज़माने में ये टेम्पल्स के अंदर सीक्रेट प्रोस्टिट्यूशन होती थी, जो प्रीस्टेसेस होती थी वो इसमें सब मतलब फर्टिलिटी राइट्स के लिए कि जी ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी तो वो उसको एक सीक्रेटनेस का एक दिया जाता था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये उस कॉन्टेक्स्ट में कि इतनी खुलेआम हो जाए कि हम मस्जिदों में खुदा ना खास्ता या इस तरह ये सब होना शुरू हो जाए। इसमें एक और पहलू भी है, एक और पहलू भी है, एक और जगह भी गवाहों का जिक्र है, और वो है कि जहाँ लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन के लिए कुछ बिजनेस सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके लिए 4 गवाह चाहिए कि ये मोहल्ला है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ ये औरतें रहती हैं और लोग आते जाते हैं, हम देखते हैं, वो इतनी गवाही काफ़ी है। तो फिर उनको उस पर वो किया जाएगा, अदालत में आएंगे और उनका मुकदमा लड़ा जाएगा। ये भी एक असल में गलत फहमी है कि 4 गवाहों के बाद उनको सज़ा मिल जाएगी। नहीं, 4 गवाहों के बाद मुकदमा रजिस्टर होगा। फैसला क्या होता है वो जज करेगा। हो सकता है जज ये फैसला करें बकवास कर रहे हैं, देयर ऑल टॉकिंग नॉनसेंस, 4 गवाहों से पहले मुकदमा हो ही नहीं सकता, ये मामला है। तो वो जो बात आप कह रही हैं वो भी सही है, और कुरानी से मालूम होता है एक और बात कि अगर कुछ लोगों ने कोई ऐसा कारोबार शुरू किया है और वो कारोबार को चलते हुए देखते हुए लोग नेबरहुड में 4 बंदे हैं जो विटनेस कर रहे हैं कि जी हमने ये देखा है, ये बड़ी अजीबोगरीब एक्टिविटी हो रही है, देयर इज़ नो फैमिली लिविंग हियर, उधर कुछ ख़वातीन हैं और हमने देखा है मर्दों का तांता बंधा हुआ होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि मुकदमे की समाअत हो और फिर आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो लैब्स की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी तो शायद, देखिए मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, लैब रिपोर्ट बाद में आएगी, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया गंदा और सब रिपोर्ट्स वगैरह तैयार हैं और आखिरी हद तक प्रूफ मौजूद है, 3 गवाह हैं, बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, बात नहीं आगे बढ़ेगी जब तक कि गवाह 4 नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि दुनिया में ये मामला हशप हो, इसको फैलाया नहीं जाए। फैल गया तो कोड़े लगे सरेआम। आप ये लिंक देख रहे हैं, यानी ये ऐसा नहीं होगा कि जी उसने उसको कह दिया, अखबार में ख़बर छप गई, कोई मैगज़ीन में तस्वीर आ गई। इसके नतीजे में ये गंदगी फैलती है जैसे जरासीम फैलते हैं। अव्वल तो इनको फैलने नहीं देना, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये चीज़ मंजर आम पर आ गई है तो फिर इसको अपने अंजाम तक पहुंचाना। ये है असल में पूरी कुरान मजीद की जो इस बारे में जो मौक़िफ़ है वो। तो सर एक क्वेश्चन ये कि ये शैतान अभी भी अल्लाह ने जी का कहना मानता है या क्या है? शैतान अभी भी अल्लाह ने जी का कहना मानता है? नहीं, शैतान ने उस दिन से ऐलान कर दिया था कि अब वो
اپنے اس مشن پر چل پڑا ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو ورغلانا ہے، ان کو اللہ کے سیدھے راستے، توحید کے راستے پر بیٹھ کر ان کو توحید سے روکنا ہے۔ باقی دیکھیں نا، اصل گمراہی شرک ہے۔ آدمی اگر توحید پر کھڑا ہے تو اس کو کوئی برائی آگے نہیں بڑھے گی، وہ توبہ کرے گا۔ شرک کی طرف آ گئے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اوروں کے اس پہ ہوگا۔ چلو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یا کسی سنا تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے یا کچھ کرے تو اللہ میں جی اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے، تو یہاں سے مجھے یہ خیال آیا۔ وہ قرآن میں ہے نہیں دیکھیں، یہ بھی آپ نے اچھی بات کی۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو الرحمن کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، یہی میں پھر وہ اس کا ساتھی بنتا ہے۔ یہی مجھے ابھی کسی نے پہلے ایک سوال کیا، ان کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ والا شیطان تو اللہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جن شیطان بن چکا تھا۔ بھائی جیسے ہم انسان ہیں نا، انسانوں میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں، اور غلط کام کرنے کے نتیجے میں وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا نا کہ جو شیطان ہے من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب ایک جن شیطان بن گیا ہے اور وہ اب موجود ہے، کسی وقت بھی اس کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگا دی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوا کہ اس کو ورغلائے، اور اس کو ورغلانے پر اس کو بڑے اچھے نمبر مل رہے ہیں، ایسا نہیں۔ لیکن سر جو میریڈ ہیں اور جس طرح کی چیزوں میں ڈل ہوتے ہیں ان کے لیے تو کہتے ہیں پینلٹی ہے کہ وہ اسٹون ٹو ڈیتھ ہوئی، تو یہ کیسی بات ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجم یا عبرتناک موت تو زمین میں فساد کی صورت ہی میں ہو سکتی ہے۔ زمین میں فساد بچانے کا مطلب ہے کہ کسی کے برے رویے سے باقی لوگوں کی جان، ان کا مال، ان کی عزت آبرو خطرے میں۔ یہ کن چیزوں پر پوری اترتی ہے یہ بات؟ ریپ، چائلڈ مولسٹرز، پروسٹیٹیوشن، یہ ہے زمین میں فساد مچانا۔ جو عام زنا ہے، چاہے وہ ایک بیچلر ہو چاہے میرڈ ہو، اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ ورنہ تو کوئی بندہ کہے کہ یار میں شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں برائی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ دنیا میں پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی اس لیے کہ وہ گندا کام کرنا چاہتے تھے، تو ان کو صرف 100 کوڑے میں پڑیں گے۔ اور ایک بیچارہ جو شادی شدہ تھا، وہ بھی اس صورت میں سر کہ گواہی ہوئی، وہ تو وہی بات ہے، گواہی کی صورت میں۔ تو یہ ہمارے ہاں وہ فیمس باتیں ہیں کہ جو فیمس تو ہیں، مگر اور کیا فیمس کیسے ہو گئی؟ لیکن اس کا تو وہ ریفرنس بھی دیتے ہیں کسی حدیث کا کہ وہ تب نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شاید کچھ ایسا ہوا تو اسی پریکٹس کو کنٹینیو۔ دیکھیں حدیث کا معاملہ میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا کہ حدیث میں جو باتیں نقل ہوتی ہیں وہ بعض اوقات انکمپلیٹ ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کا سیاق سباق معلوم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کہیں راوی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے اور ساری حدیثوں کو جمع کرنا ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بات سمجھا چکا کہ اگر آپ ایک حدیث کو لیں تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرد اپنی شلوار تہمت کا پائنچہ ٹخنے سے نیچے کرے گا تو اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا۔ لیکن آپ آگے چل کے اسی حدیث کی کتاب میں پڑھیں بخاری میں تو آپ کو یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ جو ایسا تکبر کے ساتھ کرے گا تو آگ میں جائے گا۔ تو اب بات ہی بدل گئی۔ تو اصل میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں قول رسول کا نام لے کر،
یہ میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں قول رسول نہیں بلکہ صحیح جو ایکسپریشن ہے وہ ہے دعوی قول رسول. یہ کلیم ہے. ہمیں حدیث کو بغیر وجہ کے رد نہیں کرنا, ہم نے حدیث کی ناقدری نہیں کرنی, لیکن حدیث کے بارے میں وہ بات بھی نہیں کہنی جس کا کہ اس کا مقام نہیں ہے. یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے اچھا آپ نے خود سنا تھا,